قبلہ صاحب، ہم اکثر اہل سنت والجماعت کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ اہل سنت اور اب ان کی عوام علماء کرام دونوں ابو طالب علیہ السلام کی نفی کرتے ہیں۔ کوئی ایسی دلیل دیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام صاحب ایمان تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير۔ تقریباً پہلے سوالوں سے ملتا جلتا ہی آپ کا یہ سوال ہے، لیکن چلے چونکہ آپ نے کیا ہے تو پھر آپ کی خدمت میں چند جملے کے حوالے سے پیش کریں گے۔ یہ تو معلوم ہے کہ راویوں کی نفی ہوگی، راوی موجود نہیں ہے۔ جب سرکار عمران علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو شہادت کے وقت ان میں سے یا تو پیدا نہیں ہوا تھا جس کا اپنا ایمان علیہ السلام ثابت ہوا۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے وہ حدیث پیش کی کہ جس میں سرکار ابو طالب نبی اکرم کی اعلان نبوت سے بھی پہلے اقرار نبوت بھی کرتے تھے، اقرار توحید بھی کرتے تھے، اقرار ولایت بھی کرتے تھے۔ یہ ہم نے دوسرے کلپ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ چلے آپ نے چونکہ حکم دیا ہے تو اس حوالے سے سن لیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، رسالت مآب علیہ السلام کی ازواج کی تعداد یعنی امہات المؤمنین کی تعداد مختلف روایات میں مختلف ہے۔ بعض روایات میں ازواج رسالت مآب کی تعداد 17 ہے، بعض میں 13 ہے، بعض میں 11 ہے، اور بعض روایات کے مطابق 9 ہے۔ یعنی امہات المؤمنین کی تعداد یا 9، 13، 11، 17 اتنا مختلف اختلاف ہے، لیکن جتنی بھی ہو، 17 ہو یا 13، 11 ہو یا اتنا یہ مسلم ہے تشیع و تسنن کے نزدیک کہ جتنی بھی ازواج ہیں میرے نبی کی ہر واحد نکاح ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جو ہوا ہے سلام اللہ علیہ کے ساتھ، یہ واحد نکاح ہے جو میرے آقا نے خود نہیں پڑھا بلکہ ایک نکاح خان سے پڑھایا ہے، اور اس نکاح خان کا نام عمران ہے، کنیت ابو طالب۔ باقی ہر نکاح میرے آقا نے اپنا خود پڑھا۔ یہ واحد نکاح ہے جو میرے نبی نے خود نہیں پڑھا بلکہ نکاح خان سے پڑھایا ہے، اور نکاح خان کوئی مکے کا مشرک نہیں تھا، وہی تھے جن کو جو دعوت ذوالعشیرہ کے بھی بانی ہیں، وہی تھے جن کے گھر سے نبی کو معراج کی ابتدا ہوتی ہے، وہی ابو طالب۔ اور نکاح جب ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ کسی مومن، آج کا مسلمان بچہ، بیٹی، بیٹا جب ان کا عقد ہوتا ہے تو ظاہر ہے ان کا نکاح کوئی ہندو نہیں پڑھا سکتا، کوئی پادری نہیں پڑھا سکتا، کوئی مجوسی نہیں پڑھا سکتا۔ کوشش ہوتی ہے اگر اہل سنت ہیں تو وہ اہل سنت اپنے علماء کو لے کر آتے ہیں، اگر اہل تشیع ہیں تو اہل تشیع کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے علماء سے اپنی بچی یا بچے کا نکاح پڑھائیں۔ رسول اللہ کو تم اپنے برابر بھی نہیں سمجھتے، جتنے تم شریعت کے پابند ہو، کیا تم آقا کو اتنا بھی پابند نہیں اس کو نہ سمجھتے؟ بغض ابو طالب اور بغض علی میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں لوگ کہ توہین رسالت مآب بھی کرنا پڑے تو کر جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی اس طرح نہیں، سرکار رسالت مآب کا جو عقد ہوا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ، نکاح خانی سرکار ابو طالب نے کی ہے، اور یہ بھی متفق علیہ، کوئی اس میں اختلافی چیز نہیں۔ نکاح خان سرکار ابو طالب علیہ السلام بنے، اور پھر نکاح خانی میں ظاہر ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے بھی پوچھا کہ کیا بیٹی مجھے اجازت دیتی ہو اس مذکورہ مکتوبہ حق مہر پر میں آپ کا شرعی وکیل ہونے کی حیثیت سے رسالت مآب کے ساتھ نکاح پڑھ دوں؟ اور اسی طریقے سے سرکار رسالت مآب سے بھی اذن لیا تھا، کیا اے میرے آقا مولا اجازت دیتے ہو میں آپ کا شرعی وکیل ہونے کی حیثیت سے آپ کا نکاح اس حق مہر میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ پڑھ دوں؟ تو تجھے شرم نہیں آتی؟ جو رسول اللہ کا وکیل شرعی بنے وہ کافر نہیں ہوتا۔ اور پھر سنیں
صرف نکاحی وکیل شرعی ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھا، اس نکاح کا ایک خطبہ بھی پڑھا ہے، اور اس خطبے کی ابتدا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کیا کمال کے جملے ہیں، کاش مسلمان تعصب کی عینک اتار کر سرکار ابو طالب کو دیکھتا اور نیوٹرل ہو کے ہی، مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں، نیوٹرل ہو کر دیکھ لیتا، تو پھر دیکھتا حقائق کس طریقے سے واضح ہوتے ہیں کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے اس نکاح کا جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے جملے کیا ہیں؟ اس خطبے کے جملے یہ ہیں، سرکار ابو طالب فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذرہ اسماعیل، میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، اور پھر فرماتے ہیں میں حمد کرتا ہوں اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 2 آیتوں کی تلاوت سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کی ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں 2 آیتیں نہیں، پوری سورہ فاتحہ پڑھی سرکار ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح کے اندر۔ چلے پوری سورہ فاتحہ پڑھی یا 2 آیتیں پڑھی، اس میں الجھنا ہی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے یہ پڑھی کب، یہ تلاوت کی کب، یہ مسلم و ثبوت ہے، متفق علیہ ہے، تشیع، تسنن، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی حیاتی، دیوبندی موادی، سب کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ جب رسالت امام علیہ السلام کا جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے ساتھ عقد ہوا تھا تو اس وقت میرے نبی اکرم کی ظاہری عمر مبارک ابھی 25 سال تھی، قرآن اترا ہے 40 سال کے بعد، یہ 15 سال پہلے قرآن تھا کہاں پر؟ قرآن خود کہہ رہا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میں تو اس وقت لوح محفوظ پہ موجود تھا، یہ سورہ فاتحہ تو لوح محفوظ پہ موجود تھی، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ جب تھی یہ لوح محفوظ پہ موجود تو لوح محفوظ سے اتر کر 15 سال پہلے یہ نازل ہو کر ابو طالب علیہ السلام کے پاس چلی کیسے آئی؟ اس کا ایک ہی جواب بن سکتا ہے کہ یا تو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے رسالت امام سے سارا کچھ لے لیا تھا جو لوح محفوظ پہ تھا، وہ رسول اللہ بتاتے تھے، ابو طالب مانتے پڑھتے جاتے تھے، یا پھر یہ ہے کہ سرکار ابو طالب کے وجود کا رتبہ یہ تھا کہ خود بیٹھے زمین پہ تھے، پڑھ نکال رہے تھے، نگاہ لوح محفوظ پہ لگی ہوئی تھی۔ تو دنیا کے ہادیوں میں اور میرے اس ہادی میں یہی تو بڑا فرق ہے، دنیا کے ہادی قرآن کی ایک سورت نزول قرآن کے بعد اگر یاد کرنا چاہیں تو زندگی کا لمبا حصہ انہیں صرف کرنا پڑتا ہے۔ میرے مولا ابو طالب علیہ السلام تو وہ ہے جو نزول قرآن کے انتظار ہی نہیں کرتے بلکہ نازل ہونے سے 15 سال پہلے سورہ فاتحہ کی آیات کی تلاوت کر دیتے ہیں۔ مسلمان ذرا غور تو کر، کس کو کافر کہتا ہے؟ جو نزول قرآن سے پہلے اقرار نبوت بھی کرتا ہے، اقرار ولایت بھی کرتا ہے، اقرار توحید بھی کرتا ہے، اور پھر تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، اور مصطفیٰ کا نکاح بھی پڑھاتا ہے۔ پروردگار ہمیں حقائق کو سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔